الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج آپ کی خدمت میں بڑی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ظلم کے متعلق ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کی مثالیں کیا ہیں، ظلم کے شرعی احکام کیا ہیں، اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ تو سماعت کیجئے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ نقصان یا آزار یعنی تکلیف جو بلا اجازت شرعی کسی کی جان، عزت، آبرو، مال، دل کو دی جائے وہ ظلم ہے۔ چاہے وہ نقصان یا تکلیف قول کے ذریعے ہو یعنی کوئی بات کہہ کر، یا فعل کے ذریعے ہو یعنی کوئی عمل کر کے، یا ترک کے ذریعے ہو یعنی مثلا مزدور کی اجرت کو دبا لینا۔ یہ اس کی تعریف تھی۔ آئیے ظلم کی چند مثالیں سماعت کرتے ہیں کہ ظلم کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 سب سے پہلے تو کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو گالی دینا، کسی قرض لے کر دبا لینا، غیبت و چغلی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنا وغیرہ۔ یہ اس کی چند مثالیں بیان کی گئیں۔ آئیے اس کے شرعی احکام بھی سماعت کرتے ہیں۔ اس میں ظلم کے شرعی احکام کیا ہیں۔ نمبر 1 ظلم شرعاً اور عقلاً حرام ہے۔ شرعی طور پر بھی ظلم جو ہے وہ حرام ہے اور عقلی اعتبار سے بھی حرام ہے۔ کسی حالت اور کسی صورت ظلم کرنا جائز ہی نہیں۔ بندہ اس میں عموماً ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے، یار مجھ پر اتنی زیادتیاں اس نے کی، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے پلے تو نے چھڑے ہی کھ نہیں، تو ہن میں اس کا جواب ضرور دینا، یعنی اسی تے اس طرح کر دیں کہ اٹ دا جواب پتھر نہ دینے ہیں۔ پھر ہمارا وہ سکون ہمیں ملتا ہے ہمارے نفس کو، اور جو نفس کو سکون مل رہا ہے وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ نمبر 2 جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کیا جاتا ہے تو وہ کسی کو اپنا دکھ یا درد سنا لیتا ہے۔ اگر جانور پر جو ظلم کیا جاتا ہے وہ بے زبان جانور اپنا دکھ، اپنی مصیبت بیان کرے تو کس سے کرے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالی کے سوا اس کی فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 3 اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ صرف توبہ سے وہ ظلم کی تلافی نہیں ہو جائے گی، بلکہ بندوں کے جو حقوق پامال کیے ہیں ان کی ادائیگی، ان کی تلافی جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا کسی کا مال، ناحق مال دبایا ہے تو اب کسی بھی صورت جتنا مال اس کا دبایا ہے اتنا ہی مال اس کو واپس دینا یہ اس پر ضروری ہے، اور اگر وہ نہ رہا ہو تو اس کے وارثوں کو دینا ضروری ہے۔ اس کے وارث بھی نہ ملے تو اب جس کا مال دبایا ہے اس کی طرف سے فقیر کو صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے، پھر جا کے اس کی معافی ملے گی۔ اسی طرح کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے تو اب اس سے ہر صورت معافی مانگنا، اور اس طرح معافی مانگنا کہ وہ معاف کر دے،
یہ ضروری ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ شخص جس پر آپ نے ظلم کیا ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے نفلی صدقات، نفل نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر اذکار، درود پاک پڑھے، اور اس شخص کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کرے تاکہ رب العالمین اس کو بخش دے اور وہ بخشا جائے اور وہ قیامت والے دن آپ سے مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ایصال ثواب کرے، اور اگر غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو غیر مسلم کے لیے یاد رکھیے کہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ پھر اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اس سے معافی لے لی جائے، اور اگر وہ غیر مسلم فوت ہو گیا تو پھر یہ کام کرے کہ اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہے، تو اللہ رب العالمین مالک و قادر ہے، وہ بخش سکتا ہے۔ آئیے اسی ضمن میں ایک آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، قرآن پاک کا 25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 42 اللہ رب العالمین کا فرمان، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ رب العالمین کا فرمان، مواخذہ تو انہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ آئیے اسی ضمن میں حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2571 2571 حدیث نمبر ہے، آئیے سماعت کیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون دبایا ہوگا، تو اس شخص کی نیکیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کبھی اس مظلوم کو تو کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور آخرکار جب اس ظالم شخص کے ذمے جو حقوق تھے وہ پورے نہیں ہوں گے اور اس کے ذمے مزید حقوق باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اس یعنی مظلوم کے گناہ اس یعنی ظالم کو دے دیے جائیں، ظالم پر ڈال دیے جائیں، اور اس طرح کرنے کے بعد اس یعنی ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی پہلے تو اس کی نیکیاں تھیں، وہ تقسیم ہوتی رہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق ابھی بھی باقی ہیں، اور فی زمانہ اگر ہم غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں تو ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی گالیاں بکتے ہیں، غیبت و چغلی کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ہم کسی پر ظلم کیسے کرتے ہیں، ہم کسی کی مار پیٹ کیسے کرتے ہیں، ہم کسی کا حق کیسے دباتے ہیں، ہم قرض لے کر اس کو کیسے دبا لیتے ہیں، ہم کسی مزدور کی اجرت جو ہے وہ اس میں تاخیر کرتے ہیں، ہم کسی کو گالی دیتے ہیں۔ یہ کتنے ظلم ہیں، یہ ساری ظلم کی صورتیں ہیں اور ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اور ذرا غور کیجئے، اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، ہم غور کریں کہ یہ جو ہم ظلم کرتے جا رہے ہیں اس کا ہم نے بدلہ دینا ہے قیامت کے دن، اور اس کا بدلہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان مظلوم کے گناہ جو ہوں گے جن پر ہم نے ظلم کیا ہے ان کے گناہ ہم پر ڈالے جائیں گے، اور وہ گناہ اس طرح ڈالے جائیں گے
گناہوں کا بار اس طرح بڑھ جائے گا، وزن اتنا بڑھ جائے گا. پھر اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ہم اللہ پاک رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک جتنے ظلم کیے ہیں ان کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.